اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں ہزاروں نبی اور رسول بھیجے، الگ الگ قوموں کی طرف الگ الگ زمانے میں الگ الگ نبی تشریف لائے۔ ان نبیوں کو اللہ پاک نے ایک خاص کمال اور معجزات عطا فرمائے۔ ان سبھی نبیوں اور رسولوں کو دیکھ کر یا کہیں ان کی ہدایتوں اور نصیحتوں کو سن کر الگ الگ زمانے میں کافی لوگ ایمان لائے، اور کافی لوگ ایسے بھی تھے جو معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ ایسے لوگوں نے نبیوں کی کراماتوں اور ان کے معجزات کو جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔ ایسے لوگوں نے ایک خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور نبیوں اور رسولوں کی بتائی نصیحتوں کو نہیں مانا۔ ایسے لوگ آگے جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی سزاؤں اور عذاب سے مبتلا کیے گئے۔ اسی طرح نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو اصلاح و تبلیغ کی ذمہ داری دی انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے ان ولیوں کو بھی کچھ خاص طاقتیں عطا فرمائیں جنہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے اللہ کی بخشی ہوئی اس طاقت کا استعمال کیا۔ آپ نے دور اور نزدیک کے سینکڑوں ولیوں کی کراماتیں دیکھی اور سنی ہوں گی۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کراماتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ آپ اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تبلیغ و اصلاح کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا تبلیغ مرکز بنایا۔ ایک بار کی بات ہے، اجمیر پہنچتے ہی آپ آرام کرنے کے لیے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے، وہاں اس وقت کے راجا کے جانور، راجا کے پلے ہوئے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ راجا کے سپاہیوں نے جب آپ کو بیٹھے دیکھا تو راجا کے سپاہیوں نے آپ سے وہاں سے اٹھ جانے کو کہا۔ یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اونٹ تو کہیں اور بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر راجا کے سپاہیوں نے آپ کو تیز آواز میں اٹھنے کو کہا۔ آپ اسی وقت وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ اگلے دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جب راجا کے سپاہیوں نے بیٹھے اونٹوں کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہا تو اونٹ تمام کوششوں کے باوجود نہیں اٹھے۔ یہ دیکھ کر سپاہی دنگ رہ گئے اور ساری بات آپ نے راجا کو بتائی۔ راجا نے سپاہیوں کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے کو کہا اور کہا کہ انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو۔ راجا کا ایسے کہنے سے سپاہیوں نے آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ کر آپ سے ان کے کیے برتاؤ کی معافی مانگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ تم جاؤ، تمہارے اونٹ اب کھڑے ہو جائیں گے۔ سپاہیوں نے جب واپس جا کر اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو اونٹ اسی وقت اٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کی خدمت میں ہمارے خواجہ غریب نواز نے اپنی جوانی کے 20 سال گزارے۔ ایک بار کی بات ہے، ایک دن آپ اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ سفر پر چلتے چلتے آپ دجلہ ندی کے کنارے پہنچے۔ ندی پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا، معین الدین اپنی آنکھیں بند کر لو۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا، اپنی آنکھیں کھول دو۔ جب خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھیں کھولیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں دجلہ ندی کے پار پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ہم دونوں ندی کے پار کیسے آ گئے؟ حضرت نے فرمایا، میں نے صرف 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو خیریت کے ساتھ دریا کے پار پہنچا دیا۔ یہ مقام اور مرتبہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور پھر اسی کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ان کی زبانوں میں ایسی تاثیر عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت
ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، یہ صرف اللہ کے خاص بندوں کو دی جاتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سمجھو اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا۔ بہرحال ایسے کئی ولی اور پیر پیغمبروں کی کہانیاں حدیثوں میں موجود ہیں جن کے کارنامے حیران کرنے والے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی ایسے ولیوں کی کراماتیں اور ان کی جانکاری آپ کو دیتے رہیں گے۔ آپ سبھی بزرگ سے، آپ سبھی اسلام کے چاہنے والوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ ضرور